سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نفس کے لغوی معنی کیا ہیں۔ تو نفس کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے علامہ سید مرتضیٰ زبیدی المتوفیٰ 1205 ہجری لکھتے ہیں کہ نفس قرآن مجید کے اندر اور لغت کی کتابوں کے اندر نفس کا جو لفظ ہے وہ انسانی جسم کے معنی میں بھی آیا ہے، روح کے معنی میں بھی آیا ہے، جسم و روح کے ساتھ انسانی شخصیت کے لیے بھی آیا ہے، سانس کے لیے بھی نفس کا لفظ آیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی نفس کے لفظ کا استعمال فرمایا ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اصلاح معاشرہ کی یا جب ہم بات کرتے ہیں تزکیہ نفس کی، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس کا تزکیہ ہو گیا۔ یا جس طرح آقا علیہ السلام کی جو بعثت کا جو قرآن مجید نے مقاصد بیان کیے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو ویزکیہم جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں یا اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں، تو جب یہاں نفس سے مراد یہاں پر آتا ہے تو اس نفس سے مراد وہ غیر مادی شے ہے، وہ جوہر ہے کہ جو جس میں خیر و شر کی قابلیت موجود ہے، یعنی دوسری ہر قوت کی طرح اس کا استعمال بھی خیر اور شر کی طور پر ہو سکتا ہے، استعمال پر منحصر ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر الہام کیا ہے کس کو، کہ وہ نیکی کی طرف جاتا ہے یا برائی کو اختیار کرتا ہے۔ یعنی جب انسان نفس کو انسانیت کی بلند اقدار، اس کے تحفظ اور استحکام کے لیے عمل میں لاتا ہے تو یہ خیر کا موجب ہو جاتا ہے، اور جب انسان اپنی ناجائز خواہشات کے لیے نفس کو عمل میں لاتا ہے تو موجب ضیاء بنتا ہے۔ نفس کے حوالے سے جو صوفیہ کرام نے گفتگو فرمائی ہے تو نفس کی 4 حالتیں بیان کی ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس کی جو پہلی حالت ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس یقیناً برائی کا بڑی شدت سے حکم دینے والا ہے۔ یعنی جب انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے تو اس میں انسان برائی کرتا ہے تو برائی کو برائی نہیں جانتا، بلکہ بعض دفعہ نفسانی خواہشات میں اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ وہ اچھائی کا اور خیر کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ تو نفس امارہ جو ہے اس میں جو دنیا کی طرف راغب ہونے کے معاملات ہیں، شہوات ہیں، تو یہ سب سے زیادہ یہ نفس جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے برائی کی طرف۔ لیکن جب انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے تو نفس امارہ نفس لوامہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور نفس لوامہ کا ذکر سورۃ القیامہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس لوامہ سے مراد یہ ہے وہ نفس جو ملامت کرے، یعنی جب انسان کوئی برائی اختیار کرے تو اس کے اندر سخت ندامت اور ملامت پیدا ہو جائے، تو جس شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اس کا نفس لوامہ ہوتا ہے۔ اب نفس لوامہ میں انسان کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور باطنی طور پر یہ ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ تو جب نفس لوامہ انسان کا بنتا ہے تو اس کے اندر کچھ خیر کے پہلو آ جاتے ہیں۔ نفس لوامہ کی صفات میں حلال کی رغبت ہے، لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا ہے، دوسرا کا بوجھ اٹھانا ہے، لغویات سے پرہیز ہے، پسندیدہ اخلاق ہیں۔ لیکن نفس لوامہ میں صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ کچھ برائی کے صفات بھی ہوتی ہیں، کچھ بری صفات بھی ہوتی ہیں، جس میں مکر و فریب ہے، ہوا و ہوس ہے، خود بینی و خود پسندی ہے، تکبر ہے، اعتراض کرنا ہے، قہر و جبر ہے، اور خواہشات نفسانی شامل ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے نفس کا مزید تزکیہ کرتا ہے تو یہ نفس لوامہ نفس ملہمہ کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اور نفس ملہمہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ الہام کرتا ہے، یعنی دل میں نیکی اور طاعت کے خیالات ڈالتا ہے، یعنی نیک اعمال کے عمل کے باعث اسے ملہمہ کہتے ہیں۔ نفس ملہمہ کی نمایاں صفات قناعت، سخاوت، علم، تواضع و انکساری، توبہ، صبر، تحمل، برداشت۔ اور جب انسان کا نفس ملہمہ ہوتا ہے تو تقریباً یہ برائی سے محفوظ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی برائی کا پہلو ہو تو ایسے انسان کو صوفیاء کہتے ہیں خواب میں متشکل کوئی اس چیز کو بڑا کر کے بیان کیا جاتا ہے
یعنی ان کی چھوٹی سی خرابیوں کو بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوں. اور جب انسان نفس کا اور مزید تزکیہ کرتا ہے تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، جس کو قرآن مجید نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی ہو جائے اور وہ تجھ سے راضی ہو جائے. تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نفس جو ہے یہ اولیاء کا نفس ہوتا ہے. خیر یہ تو میں نے صوفیاء کے حوالے سے عمومی بات کی ہے. حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے نفس پر بہت زیادہ گفتگو فرمائی ہے. یعنی کثرت سے آپ کی ہر تیسرے چوتھے صفحے پہ آپ کے نفس کے اوصاف کے بارے میں آپ نے گفتگو کی ہے. ناچیز نے 28 تصانیف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا ہے، جس میں سید امیر خان نیازی صاحب نے جو تحقیق کی ہے اور ترجمہ کیا ہے، اور ڈاکٹر کے بی نسیم صاحب نے جو تحقیق اور ترجمہ کیا ہے. 28 کتب میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 7 کتابیں ایسی ہیں جہاں نفس پر باقاعدہ باب باندھا ہے، نفس کی اصلاح پر، نفس کے اوصاف بیان کرنے پر. کلید التوحید کلام میں، عین الفقر شریف میں، امیر الکونین میں، محق الفقر کلام میں، محبت الاسرار میں، جامع الاسرار میں اور عین العارفین میں. یہ 7 کتابیں ہیں اور اس میں تھوڑی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. باب کلید التوحید میں باب ہے احوال معرفت وصال فنائے زندگی، زندگی قلب و بقائے روح، صفحہ نمبر 374 سے 551 تک. اسی طریقے سے عین الفقر شریف میں باب تجلیات و تحقیقات مقامات نفس و شیطان و غیر ما سوا اللہ. اسی طریقے سے باب ذکر مخالفت نفس کشتن وزیر کردن نفس بعون اللہ تعالی، صفحہ نمبر 128 سے 169. امیر الکونین کے اندر باب ہے رہزن باطن نفس و شیطان. محبت الاسرار میں باب ہے نفس امارہ کی مخالفت. اسی طریقے سے جامع الاسرار میں آپ نے باب باندھا ذکر نفس، روح، شیطان اور دنیا کے بارے میں. عین العارفین میں 4 مقامات پر آپ نے ابواب باندھے. اسی طریقے سے محق الفقر میں آپ نے 2 مقامات پر ابواب باندھے ہیں. تو اگر آپ ان کی مجموعی جو آپ نے باب باندھ کر نفس کا ذکر کیا ہے باقاعدہ اپنی تصانیف میں، ان 28 کتب میں، اگر اس کے فارسی صفحات کو جمع کیا جائے تو یہ 178 بنتے ہیں. اور جو آپ نے باب باندھے بغیر ہر باب میں اور ہر کتاب میں ہر جگہ جو نفس کا ذکر کیا ہے وہ بہت کثرت سے ہے، جسے مختصراً بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں کچھ چیزیں بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. ابیات باہو میں جو آپ کا پنجابی کلام ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو 202 ابیات ہیں. ان 202 ابیات میں تقریباً 13 ابیات ہیں جہاں آپ نے لفظ نفس کا ذکر کیا ہے اور اس کے اوصاف بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ جہاں آپ نے لفظ نفس ذکر نہیں کیا اور آپ نے ابیات کو بیان کیا ہے وہ بہت کثرت سے ہے، اس کو شمار کرنا یہاں پر ممکن نہیں ہے. لیکن صرف میں ابیات کے نمبر بتا دیتا ہوں جہاں نفس کا ذکر کر کے نفس کے اوصاف بیان ہوئے ہیں. بیت نمبر 2، بیت نمبر 7، بیت نمبر 47، بیت نمبر 54، بیت نمبر 63، 93، 94، 98، 106، 114، 115، 116 اور 151. اب میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نوجوانوں کو کیا تاکید کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اے نوجوان تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے لیے منتخب کیا ہے اور اپنے قرب کی دعوت دی ہے. اور قرب الہی تک سے روکنے کے لیے 3 دشمن ہیں، نفس، شیطان اور دنیا کی ناجائز محبت. آپ فرماتے ہیں نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے. ان تینوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے روکنا ہے. تو نفس کتنا خطرناک ہے، پہلے آپ کی تعلیمات سے یہ میں چند کوٹیشنز پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اپنے ابیات میں نفس کے حوالے سے نفس کس قدر انسان کو برائی کی طرف راغب کر سکتا ہے اور کس قدر انسان، کیونکہ وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نفس سے مطمئن نہیں ہونا. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ چاہے کوئی بھی مرتبہ عطا فرما دے لیکن نفس سے خبردار رہنا ہے. اور اتنا آپ نے اس سے خبردار کیا ہے کہ چند کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے ابیات باہو سے ایک بیت یا فرماتے ہیں صورت نفس امارہ دی کوئی کتا گلر کالا ہو، کوکے نوکے لہو پیوے منگے چرب نوالا ہو، کھبے پاسو اندر بیٹھا دل دے نال سنبھالا ہو، اے بدبخت ہے وڈا ظالم یا حضرت باہو کرسی اللہ ٹالا ہو. اور پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں بیت نمبر 151 میں آپ فرماتے ہیں نفس پلیت چکیتا یا حضرت باہو کوئی اصل پلیت تناسے ہو. اس نفس نے پلیت کر دیا، ورنہ ہم کوئی ازلی پلیت نہیں تھے. روح کی حقیقت کی طرف آپ نے بات فرمائی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ نفس کو آپ کتنا ایک خطرے کے طور پر پیش کرتے ہیں. عین الفقر میں لکھتے ہیں نفس دیو کی مثل ہے. اسی طرح عین الفقر صفحہ 129 میں لکھتے ہیں نفس کیا چیز ہے اور اس کے خسائل کیا ہیں. نفس سام کی مثل ہے اور اس کے خسائل کفار جیسے ہیں.
عین الفقر صفحہ 277 میں لکھتے ہیں نفس کافر یہود سے خبردار ہو جا کہ وہ تجھے ہر ہیلے بہانے مصیبت میں ڈالتا ہے. اس طرح عین الفقر صفحہ 155 میں فرماتے ہیں نفس چور کی مثل ہے اور طالب اللہ چوکیدار کی مثل ہے جو خطرات چور سے خبردار کرتا ہے. اسی طرح عین الفقر صفحہ 139 میں فرماتے ہیں نفس کیا چیز ہے؟ نفس فربا خنزیر کی مثل ہے جو کفار سے دوستی رکھتا ہے اور خود ہی و خود پرستی میں مبتلا رہتا ہے. عین الفقر صفحہ 277 میں فرماتے ہیں نفس کافر یہود سے خبردار ہو جا کہ وہ تجھے ہر ہیلے بہانے سے مصیبت میں ڈالتا ہے. اور یہ کوٹیشن بڑی اہم ہے نور الہدا صفحہ 107 کی کہ اگر کوئی سیاہ ناک تیری آستین میں گھس آئے تو یہ اس نفس سے کہیں بہتر ہے جو اس وقت تیرا ہم نشین ہے. اسی طرح نور الہدا صفحہ 239 میں فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کو اگر صورت و سیرت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کافر و بے حیا ہے، صورت میں یہ دیو ہے، سیرت میں یہ خبیث جن ہے. صفحہ 175 محق الفقر کلام میں فرماتے ہیں دونوں جہاں میں نفس سے زیادہ بری اور کمینی چیز اور کوئی نہیں ہے. جو آدمی معرفت الہی حاصل کر لیتا ہے وہ نفس کو پاؤں تلے روند کر اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، اور جو آدمی نفس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے وہ نفس کا قیدی بن کر ہوا و ہوس کی مستی میں گم ہو جاتا ہے. اسی طرح محق الفقر صفحہ 255 میں فرماتے ہیں نفس امارہ کو اس کے اعمال کے مطابق کتے، خنزیر، ریچھ، سانپ، بچھو اور بیل و گدے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اسے حبے، طمع و حرص و بغض و بخل و کذب و غیبت و عجب و کبر سے پہچانا جا سکتا ہے. اچھا اب آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ فرماتے ہیں یہ آپ نے نفس امارہ زیادہ گفتگو آپ نے نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کی ہے. یہ جتنی گفتگو کی ہے آپ نے نفس امارہ کے متعلق کی ہے. نفس جب مر جاتا ہے تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. تو آپ کی تصنیف میں زیادہ گفتگو اگر مذمت میں آ رہی ہے تو اس سے مراد نفس امارہ ہے، اور اگر آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اس سے مراد نفس مطمئنہ ہے. اب نفس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایہو نفس اساڈا بیلی جے نال اساڈے سدھا ہو. اگر اسی کا تزکیہ کر لیا جائے تو یہ اس کے اندر طاعت کی صلاحیت بھی ہے اور اس کے اندر نافرمانی کی صلاحیت بھی ہے. 2 سے 3 کوٹیشنز پیش کرنا چاہوں گا، ویسے تو زیادہ ہیں. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ عین الفقر 139 میں فرماتے ہیں نفس میں طاعت بھی ہے اور نافرمانی بھی. نفس کبھی وسیلہ خدا ہوتا ہے، کبھی فتنہ انگیز و پر ہوا ہوتا ہے، کبھی عادل بادشاہ ہوتا ہے، کبھی مستی انام گمراہ ہوتا ہے، کبھی عالم فاضل مفتی قاضی محتسب صاحب محاسبہ ہوتا ہے، کبھی رشوت خور و حرام خور ہوتا ہے، کبھی مرشد ہادی صاحب ارشاد ہوتا ہے، کبھی خود پرستی و حرص و حسد میں گرفتار ہوتا ہے، کبھی سلطان العارفین عاشق معشوق ہوتا ہے، اور کبھی گداگر اور تام مخلوق ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں عین الفقر صفحہ 141 میں آپ فرماتے ہیں نفس غصے کی حالت میں درندہ ہوتا ہے، گناہ کرتے وقت بچہ ہوتا ہے، فراوانی نعمت کے وقت فرعون ہوتا ہے، سخاوت کے وقت موقع پہ قارون ہوتا ہے، بھوک کی حالت میں دیوانہ کتا ہوتا ہے، اور پرشکم ہو تو مغرور اور گدھا ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں اب آگے چلتا ہوں. ادھر آپ نے ایک فرمایا کہ ظاہری عبادت سے، کیونکہ وقت مختصر ہے، ظاہری عبادت سے نفس نہیں مرتا. آپ نے فرمایا کہ صرف شریعت کے اعمال کو اختیار کرنے سے نفس نہیں مرتا. اچھا آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کے اعمال ضروری ہیں لیکن صرف شریعت کے اعمال سے نفس نہیں مرتا. آپ فرماتے ہیں ظاہر و باطن دونوں کے اعمال اختیار کیے جائیں تو نفس مرتا ہے، لیکن اگر آپ باطنی اعمال کو اختیار کریں اور شریعت پہ پابندی نہ کریں تو بھی نفس نہیں مرتا. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. لیکن اب اس بات کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نفس کیسے مرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جان لے کہ نفس امارہ کی قوت و غذا گناہ و معصیت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ نفس امارہ کا تو پیشہ ہی گناہ و معصیت ہے. اگر آدمی رات دن نماز و روزہ جیسی طاعت و بندگی میں مشغول رہے اور ہمیشہ قائم اللیل اور صائم الدہر رہے تو اس کے باوجود بھی نفس امارہ گناہ سے باز نہیں آتا کہ اس کی خصلت ہی گمراہی ہے. آدمی چاہے رات دن مسائل فقہ کے مطالعے میں مشغول رہے یا ریاضت تقوی و تلاوت قرآن اور نص و حدیث کے مطالعے میں مصروف رہے، نفس امارہ گناہوں سے باز نہیں آتا کہ اس کا یارانہ شیطان و دنیا سے ہے. آدمی چاہے خانہ کعبہ کا طواف و حج کرتا رہے یا میدان جنگ میں جہاد و قتال کرتا رہے یا ذکر فکر مراقبہ محاسبہ و مکاشفہ کشف القلوب اور کشف القبور کے مراتب حاصل کر لے کہ غوث و کتب بن جائے، نفس ہمارا گناہوں سے باز نہیں آتا بلکہ ہر وقت گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ مردار گناہ پر لگی رہتی ہے. لیکن جب تصور اس میں اللہ ذات سے اس کے دل میں قرب و وصال الہی کی تجلیات کا شعلہ بھڑکتا ہے تو وہ بادانیت نور حضور کے دریا میں غرق ہو کر عارف باللہ ہو جاتا ہے. آخری کوٹیشن پیش کرنا چاہوں گا. کیا فرماتے ہیں عین الفقر میں زہد و تقوی، صوم و صلاۃ اور ریاضت حج و زکوٰۃ خلاف نفس ہے. کیا اس سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا. ذکر فکر مجاہدہ مشاہدہ مراقبہ محاسبہ اور وصال حضور مذکور خلاف نفس ہے. کیا اس سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا.
ورد وظائف ذکر و تسبیح تلاوت قرآن اور علم مسائل فقہ خلاف نفس ہے، کیا اس سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا۔ موٹا کھردرا کپڑا پہننا، مخلوق سے علیحدگی اختیار کرنا، چپ رہنا، وصال و خوب خصال ہونا خلاف نفس ہے، کیا اس سے نفس مر جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں مرتا۔ اب آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ 4 طرح کے نفس ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نفس امارہ اہل شریعت کا ہوتا ہے، نفس لوامہ اہل طریقت کا ہوتا ہے، اور نفس ملہمہ اہل حقیقت کا ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ اہل معرفت کا ہوتا ہے۔ نفس مر کس سے سکتا ہے؟ اور نوجوان اس نفس سے خبردار کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس کی جو بری عادات ہیں ان کو اچھی عادات میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری آپ کے اقتباسات ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جب تک مرشد کامل کی صحبت اختیار نہ کر لی جائے تب تک نفس نہیں مرتا۔ اور آپ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جب تک قلبی ذکر اختیار نہ کر لیا جائے۔ تو اس میں اسی بات سے میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 2 باتیں بیان کی ہیں، اس میں ایک بات سے میں قلبی ذکر جب تک نصیب نہ ہو اور شریعت کی پابندی نہ ہو نفس نہیں مرتا۔ تو نوجوانوں کو آپ کہتے ہیں کہ ظاہری عبادات کے ساتھ اس قلبی ذکر کو حاصل کیا جائے جس کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے تصور اسم لذات کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک بل کے اندر سانپ گھس جائے، آپ باہر ڈنڈے مارتے رہیں تو کیا مر جائے گا؟ آپ کہتے ہیں نہیں مرتا۔ آپ فرماتے ہیں اسی طریقے سے انسان کے جسم کے اندر 2 سانپ ہے، ایک نفس اور شیطان۔ آپ فرماتے ہیں اگر ظاہری عبادت کرتے رہیں گے تو یہ باہر ڈنڈے مارنے کی مثل ہے۔ فرمایا کیسے نفس مر سکتا ہے؟ کہا قلبی ذکر سے مر سکتا ہے، اور قلبی ذکر گرم پانی اور گرم تیل کی مثل ہے کہ جب گرم پانی اور گرم تیل کو سوراخ میں ڈال دیا جائے تو یہاں اس کی حدت و حرارت سے سانپ اندر مر جاتا ہے، اور اگر وہ اندر نہ مرے تو باہر آتا ہے تو ڈنڈا اس کا سر کو چل دیتا ہے۔ تو آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی پابندی کے ساتھ جب بندہ قلبی ذکر کرتا ہے تو اس سے یا تو نفس اندر مر جاتا ہے اور اس کے اندر جو بد خصائل ہیں وہ نیک صفات میں بدل جاتی ہیں، نہیں تو باہر آتی ہیں تو شریعت کی پابندی اس کا سر کو چل دیتی ہے۔ تو نوجوانوں کو اس نفس سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے اور صوفیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کر کے آپ اس نفس کے خطرے سے محفوظ ہو کر قرب الہی کو پا سکتے ہیں۔ میں انہی دعائیہ کلمات سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔